نے ہر موقع پر ان عورتوں کو بے پردہ کر دیا ہے، ہر معاملے میں ان عورتوں کو بے پردہ کر دیا ہے. کالج بھیجنا ہے جائیے بے پردہ جائیے، شادی میں بھیجنا ہے جائیے بے پردہ جائیے، عقیقے میں جانا ہے جائیے بے پردہ جائیے، مارکیٹ جانا ہے جائیے بے پردہ جائیے. اور ایک دکاندار کی نگاہ ہماری خاتون سے ٹکراتی ہے، ایک غیر محرم کی نگاہ ہمارے گھر کی خاتون سے ٹکراتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں اور انسان گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اس وجہ سے اے سنی جوانوں، آج غازی میاں کے دربار میں بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ کسی اور کے گھر پر پابندی بعد میں لگے گی. ہر آدمی ہم میں اٹھے گا اور کہے گا ہم اپنے گھر کی خاتون کو کسی ایکٹر کا دل دادا نہیں، کنیز فاطمہ بنائیں گے، کنیز خدیجہ کو کبرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، اشہد الا حضرت حسین مقدس، اصلاح معاشرہ. حضرات دیکھیے ذرا، ایک زمانہ وہ تھا جب پردے کا عالم یہ تھا. اللہ اکبر، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دیوانوں میں مصطفیٰ کا زمانہ ہے. جنگ اصحاب رسول تشریف لے گئے اور وہاں کوئی شہید ہو کر کے آ رہا ہے، کوئی غازی بن کر کے تشریف لا رہا ہے، اور کوئی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دیوانہ اپنے گھر میں ہے مگر مجاہدین کے لیے دعائے خیر پڑھا رہا ہے. جنگ سے واپسی کا موقع ہے. ایک خاتون اپنے گھر سے نکلی باضابطہ پورے شرعی پردے کے ساتھ، چہرہ ڈھکا ہے، بال نہیں دکھ رہے ہیں، ہاتھ کی کلائیاں نہیں دکھ رہی ہیں. ذرا غور کیجئے، ایمرجنسی کا عالم ہے. آج اگر یہاں ایک گولی چل جائے، ایک گولی مجمع میں اٹھ کر کے کوئی چلا دے، ایمرجنسی کا معاملہ ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے چپلیں چھوڑ کر کے بھاگیں گے، اپنی ٹوپیوں کی پرواہ کیے بغیر بھاگیں گے، لوگ اپنے دوپٹے بھول جائیں گے. مگر قربان جائیے صحابیہ مصطفیٰ کی دیوانی پر اپنے گھر سے نکلی ایمرجنسی کے عالم میں. سارا پردہ ہے، چہرہ با پردہ، ہاتھ ڈھکے ہیں، پیر ڈھکا ہے، جسم کا کوئی عزم نظر نہیں آ رہا ہے، نہ جسم کے نشیب و فراز کا ابھار معلوم ہوتا ہے. اور جب اللہ کے پیارے پیغمبر کی دیوانی سے راستے میں کوئی پوچھتا ہے، کہتا اے صحابیہ کدھر جا رہی ہے؟ کہتا سنا ہے جنگ کا قافلہ واپس آیا ہے، اپنے گھر والوں کی خبر لینے جا رہی ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے وہ صحابی پوچھتے ہیں، کہتے اس قدر پردہ کر کے ایمرجنسی کے عالم میں نکلتی ہو؟ لوگ تو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں ہراس باختہ ہو کر کے کہ کس کا بھائی شہید ہوا ہے، کس کا بیٹا شہید ہوا ہے، کس کا شوہر شہید ہوا ہے، کس کے گھر کا کون فرد شہید ہوا ہے، اور تم اتنے پردے کے ساتھ جاتی ہو. تو وہ عورت خاتون جواب دیتی ہے، اللہ کے پیغمبر کی دیوانی جواب دیتی ہے، سنو میں نے اپنے بیٹے کو جنگ کے میدان میں قربان ہونے کے لیے بھیجا تھا مگر اپنی حیا کو قربان نہیں کیا ہے. حیا میری کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ یہ حیا صبح قیامت تک کے زندہ رہے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، اشہد الا حضرت غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ. موبائل بند کر، موبائل بند کر، بار بار اعلان کیا، گرا موبائل، ادھر بھی جو موبائل چلا رہے موبائل بند کر لو. الحمدللہ ماضی سے توبہ، حال پر استقامت کی دعا کرتا رہتا ہوں. ہاں میری کوئی ویڈیو نہ بنائے، ویڈیو جس نے نکالا ہے ختم کر دے، ڈیلیٹ کر دے. میں ویڈیو سے بچتا ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہے، پرہیز کرتا ہوں، اور تقریباً 1.5 سال ہو گیا. ہاں اللہ کا فضل ہے، سبحان اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا، ذرا غور کیجیے سنی جوانوں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے دیوانوں، تو جلسہ جو منعقد ہوتا ہے اس مقصد سے ہوتا ہے اپنے اندر انقلاب کا جذبہ لے کر کے جائیں گے، بارگاہ مصطفیٰ کی کرم نوازیوں سے بہرہ مند ہو کر کے جائیں گے. آپ اس جلسے میں آئے ہیں اور میں ایک اپنے علماء سے کہوں گا، پھر یہ اعلان کروں گا، اپنے علماء سے کہوں گا آپ جب بھی جلسوں کا اشتہار بنائیں، آج سے 10 سال پیشتر کا زمانہ آپ دیکھیے، جب جلسوں کا اشتہار بنتا تھا تو جلسوں میں اگر عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام ہوتا تھا تو ایک ہیڈنگ بڑی بڑی جلسوں میں دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا سنیے، جلسوں میں اعلان کیا جاتا تھا سنیے عورتوں کے لیے باضابطہ پردے کا معقول انتظام رہے گا. ہم نے کہا اے علماء کی جماعت، اس ہیڈنگ کو آپ نے اپنے اشتہار سے ختم کر دیا ہے، اپنے مسجد کے جلسوں سے ختم کر دیا ہے، اپنے محلوں کے جلسوں سے ختم کر دیا ہے. آپ یہ عہد کر لیں کہ دوبارہ سے اس ہیڈنگ کو ہم اپنے اشتہاروں میں زندہ کریں گے انشاءاللہ، اور زندہ
کر کے قوم کو ایک صالح معاشرہ اور پردے کی اہمیت بتائیں گے. ہم نے کہا ذرا غور کیجیے, اگر ایک خاتون با پردہ ہوتی ہے, اللہ اس خاتون کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. دلی کے سرکار نظام الدین ہے, اور یہ سرکار نظام الدین دلی والے, یہ قطب دہلی یہ اور نظام الدین ہے, محبوب الہی اور ہے, یہ نظام الدین اور ہے. سرکار نظام الدین دلی والوں کی بارگاہ میں دلی کے لوگ پہنچتے ہیں. حضور عرض یہ ہے, حضور گزارش یہ ہے, حضور آپ سے استدعا یہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے, دعا کیجئے. یہ قوم پیاسی مر رہی ہے, لوگوں کے کھیت سوکھ گئے ہیں, جانور پیاسے مر رہے ہیں, کنویں سوکھ چکے ہیں. آقا دعا فرما دیجئے, اللہ آسمان سے بارش نازل فرما دے. اب سرکار نظام الدین دلی والے فرماتے ہیں, کہتے جاؤ خدا کی بارگاہ میں خود سے دعا کرو. اللہ کے پاپا اس محبوب بندے سے عرض کرتے ہیں, آقا دعا کر کر کے تھک گئے ہیں, مگر اللہ نے بارش نازل نہیں فرمائی ہے, حضور کرم فرمائیے, دعا کر دیجئے. دلی والے نظام الدین اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر کے اپنی دعا میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنی ماں کی آنچل کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں, اور ماں کے آنچل کے ٹکڑے کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اور عرض کرتے ہیں, اے پروردگار, اے بار الہ, تیری بارگاہ میں اس ماں کے آنچل کا وسیلہ پیش ہے جس ماں کے آنچل کو کبھی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے. جب اتنا وسیلہ دلی کے نظام الدین اپنی دعا میں کرتے ہیں, تاریخ گواہ ہے, ہاتھ گرنے نہ پائے تھے کہ اللہ نے آسمان سے بارش کا نزول فرما دیا. ہم نے کہا سنو, جب ماں نظام الدین اولیاء کی ہوتی ہے, اللہ اس طرح سے دعا کو قبول فرماتا ہے. جب ماں سرکار احمد رضا کی ہوتی ہے تو بیٹا اعلیٰ حضرت پیدا ہوتا ہے. جب ماں معین الدین کی ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے. جب ماں مسعود قاضی کی ہوتی ہے تو بیٹا سید سالار پیدا ہوتا ہے. جب ماں ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. اور جب ماں فاطمہ زہرا ہوتی ہے تو بیٹا کربلا کے میدان کا شہسوار حسن اور حسین کی ذات پیدا ہوا کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے اپنے جلسوں میں با پردہ رہنے کا مرد اور عورت کے درمیان ایک حد فاصل ہونا چاہیے, ایک خط فاصل ہونا چاہیے. اور ذرا غور کیجئے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دیوانوں, آپ نے ایک خاتون کا نام سنا ہوگا, اور کون سنی جوان ہے جو اس خاتون کا نام نہ سنے, جس خاتون کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی. پیارے آقا فرماتے ہیں وہ طیبہ, وہ طاہرہ, وہ زاہدہ, وہ عابدہ, وہ رازدہ, وہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محبوبہ سرکار شہد وقت جگر حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا, جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کہیں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, فاطمہ 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 تو جنتی جوان جنتی عورتوں کی سردار ہے. کہیں میرے آقا علیہ السلام فاطمہ کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں, اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ اس فاطمہ کو بٹھاتے ہیں جس فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس فاطمہ زہرا کے بارے میں سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں نقل فرماتے ہیں, فرماتے سنو, حضرت فاطمہ زہرا کو جب لوگوں نے دفن کیا, لوگوں کو اطلاع نہیں تھی, اور حضرت فاطمہ زہرا نے وصیت فرمائی تھی, اے مولا علی مجھے دن میں دفن نہ کرنا, رات میں دفن کرنا. سوال کرنے والوں نے سوال کیا, اے محدث علی الاطلاق, یہ بتائیے آخر فاطمہ زہرا نے رات میں وصیت دفن کرنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ تو سنو, محدث علی الاطلاق فرماتے ہیں فاطمہ زہرا چاہتی تھی جس فاطمہ زہرا کو زندگی میں کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو, جس کے مہو محجم جن کے, جس کے مہو آنچل کو کبھی دنیا کی کسی بدنگاہ نے بدنگاہی نہ کی ہو, وہ فاطمہ زہرا چاہتی تھی اس کے جنازے میں بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے. اس وجہ سے فاطمہ زہرا نے حکم فرمایا, اب ارشاد کیا, اے میرے شوہر نامدار, اے علی مجھے رات میں دفن کرنا, دن میں نہ دفن کرنا. ہم نے کہا جب فاطمہ زہرا کے پردے کا یہ عالم ہے, اللہ نے فاطمہ زہرا کو مقام عطا فرمایا ہے کہ سرور عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام ابن حجر مکی السرائق المحرقہ میں نقل فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ساری کائنات حاضر ہوگی, اولین آخرین کا مجمع ہوگا, پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے لوگ بے لباس اٹھائے جائیں گے. اب فاطمہ زہرا جب میدان قیامت میں آئے گی تو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا, ایک آواز دینے والا آواز دے گا, اے محشر کے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو, کیونکہ خاتون جنت نبی کی شہزادی فاطمہ زہرا کا گزر ہونے والا
पुलसराज से फातिमा ज़हरा पार होगी। अल्लाह अकबर। और पर्दे का यह आलम होगा, हया का यह आलम होगा कि अल्लाह उनकी हया की लाज कल क़यामत के दिन मैदान महशर में भी रखेगा। और अल्लाह कल क़यामत के दिन मैदान महशर में फातिमा ज़हरा की शक्ल में अल्लाह 70,000 हूरों को शक्लें अता फरमाएगा और 70,000 हूरों के दरमियान फातिमा ज़हरा उनके झुरमुट में दुल्हन बनकर के तशरीफ लाएगी कि ताकि असली फातिमा को कोई पहचान न पाए, असली फातिमा पर किसी गैर महरम की निगाह न पड़े। हमने कहा जिनकी हया का क्या आलम है, एक कनीज़े फातिमा आज तेरी हया को क्या हो गया, एक कनीज़े आयशा आज तेरी हया को क्या हो गया, एक कनीज़े खदीजा आज तेरी हया को क्या हो गया, आखिर तूने पर्दे को क्यों छोड़ दिया। आज तो आलम यह है कि शादी ब्याह होती है, नंगे लिबास पहना करके बाप खुद अपनी बेटी को ले जाता है, अल्लाह अकबर, शौहर अपनी बीवी को ले जाता है,